بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گفتگو کا آغاز میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات سے کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا یشعرون ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے گئے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو انہیں جو صبر کرنے والے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہتے ہیں ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہ آیات آج اچانک کیوں میرے ذہن میں آ گئی؟ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آج کوئی ویڈیو بنانے کا کسی موضوع پہ بھی۔ میں تو آج جمعۃ الوداع ہے، اس حوالے سے اپنی کوئی چیزوں میں مصروف تھا، اپنے کوئی معاملات میں۔ اچانک یہ کراچی میں جو آج ہمارا بھائی، ہمارے جو بہن بھائی شہید ہو گئے ہیں، طیارہ حادثہ جو پیش آیا ہے، اور اس حادثے کے بعد جو ایک سوز اور غم کی فضا ہے پورے ملک میں ہی میرے خیال میں، کیونکہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو طیارے میں سوار تھے وہ بھی، اور جہاں کیونکہ شہری آبادی کے اوپر گرا ہے یہ طیارہ آج، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے سر پہ یہ مصیبت آن پڑے گی اچانک سے۔ تو میں نے جب یہ خبر سنی تو میرے ذہن میں اور کچھ نہیں، سورہ بقرہ کی یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہی میرے دل میں آئی بات ساری اس وقت، اور میں نے فوری طور پہ قرآن کو کھولا اور میں نے آیات کو دوبارہ پڑھا، ان کا ترجمہ پڑھا، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں بہنوں سے اس ساری بات کو شیئر بھی کروں، کہ صرف چلو اپنا جو میرے دل پہ گزری چیز، کیونکہ وہ ایک ایسا تھا معاملہ، میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہماری جو زندگی ہے نا یار، یہ بڑی ایک انپریڈکٹیبل سی چیز ہے۔ اب وہ جو اللہ مغفرت کرے، جو ہمارے بہن بھائی اس طیارے میں سوار تھے، کیا کبھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ اپنے موت کے سفر پہ جا رہے ہیں؟ وہ تو شاید کسی کام سے جا رہے ہوں، کسی سے ملنے جا رہے ہوں، کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہوں، کسی کی خوشی میں شامل ہونے جا رہے ہوں، کسی کی غمی میں شامل ہونے جا رہے ہوں۔ ان کو تو نہیں پتہ تھا وہ خود ایک خبر بن جائیں گے اور خود ایک المیہ بن جائیں گے، اور پھر وہ جو لوگ نیچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے سروں پہ آ کے وہ مصیبت گر گئی طیارے کی صورت میں، کیا انہوں نے تصور کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا چند منٹوں کے بعد؟ کیا ان گلیوں میں، ان گھروں میں بچے کھلکھلا نہیں رہے ہوں گے، کوئی کھیل نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی آپس میں خوشی کا سامان نہیں ہوگا؟ کیا افطار کے حوالے سے وہاں گفتگو نہیں چل رہی ہوگی کہ آج جمعۃ الوداع ہے، آگے عید آنے والی ہے، عید کی تیاری کرنی ہے، جمعۃ الوداع ہے، خاص کوئی افطار کا اہتمام کرنا ہے؟ میرے دوستو، بہت انپریڈکٹیبل ہے زندگی۔ ہم تو کرونا کا رونا رو رہے تھے نا آج ابھی تک، تو کس طریقے سے ہمیں موت آ کے لے رہی ہے، ہمیں لے کے جا رہی ہے اپنے ساتھ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کتنی مختصر ہے، اور کس طرح سے اس کا خاتمہ ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس گھڑی میں ہونا ہے، ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا کبھی کہ ہمیں موت نے آ کے لے جانا ہے۔ میں ایک اور چلیں ذاتی مشاہدے کی بات کرتا ہوں آپ سے۔ کبھی کبھار کوشش کیا کریں، اپنے آپ کو تصور کیا کریں کہ آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ تصور کیسے ہو سکتا ہے؟
اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، کوئی آس پاس نہ ہو، کوئی شور کچھ نہ ہو، لائٹیں شائٹیں کریں بند بالکل، پنکھے شنکھے ہر چیز بند کر دیں، الیکٹریسٹی سے کوئی آپ کا تعلق نہ رہے، کمرے میں گھپ اندھیرا کر دیں، پردے بند کر دیں، اور اپنے آپ کو خود سے جکڑ کے اپنی طاقت سے اپنے ہاتھ پیروں کو آپ نے ہلنے نہیں دینا، کسی جگہ لیٹ جائیں، اور 2 سے 3 منٹ 5 منٹ لیٹنے کی کوشش کریں، آپ سے نہیں لیٹا جائے گا۔ اگر آپ نے کبھی تصور کرنا ہے کہ قبر کیا چیز ہے، کتنا اندھیرا ہونا ہے ادھر، اور کتنا سناٹا ہونا ہے، کتنی خاموشی ہونی ہے، اور کتنی تنہائی ہونی، یہ قبر ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، ہماری زندگی کا دی اینڈ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ واقعتاً وہ کہنے والے صحیح کہتے ہیں کہ ایک اذان سے شروع ہوتی ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب ہم مرتے ہیں ہمارا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسی اموات ہوتی ہیں کہ جہاں تو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی انسان کو۔ اللہ تعالیٰ سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ یہ جتنے ہمارے بہن بھائی اس حادثے کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں، ان کو اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین جو پیچھے بچے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے۔ سانحہ جو گزر ہے، پوری قوم پہ سانحہ ہے، ایک چھوٹا بڑا جو بھی سانحہ تو سانحہ ہوتا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، کیونکہ یہ رمضان جا رہا تھا، آج جمعۃ الوداع تھا، عید کی تیاریاں تھیں جیسے بھی جن حالات میں بھی تھیں، لیکن یہ تھا کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ مشیت ازدی ہے۔ یہ مشیت ازدی جو ہے نا، یہ سمجھنی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی جو رضا ہے اس کے اندر راضی رہنا سیکھنا ہمیں پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی، یہ بات وہ تھی جو شاید فکری بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کچھ روحانیت سے ریلیٹڈ، کچھ فکر سے ریلیٹڈ، کچھ مذہب کے حوالے سے، اور میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا چیز۔ دوسری بات، کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے کچھ دیگر ملکوں میں جا کے اسٹے کرنے کا بھی، رہنے کا بھی، اور کام کے سلسلے میں بھی جانے کا بھی۔ جیسے میں مثال دوں گا آپ کو، عمان میں میں رہا ہوں، میں نے مسقط شہر میں رہا ہوں، میں دبئی میں میرا آنا جانا لگا رہا ہے، میں قطر گیا ہوں، اس کے علاوہ میں نے عمان کے بھی 2-3 شہر اور بھی دیکھے ہیں جہاں ایئرپورٹس ہوتے ہیں۔ ایک چیز میری آبزرویشن تھی، میں کوئی ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں بہت ایک عام سا آدمی ہوں اور بہت سادہ سی ایک مشاہدہ رکھنے والا آدمی ہوں، میری تصحیح فرما دیجیے گا اگر میں غلط ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایئرپورٹس جو بنائے جاتے ہیں وہ یا تو اگر آپ کے شہر میں سمندر ہے تو سمندر کے بالکل پاس بنائے جاتے ہیں، سمندر سے قریب ترین ہوتے ہیں وہ، اور یا پھر وہ شہری آبادیوں سے بہت دور بنائے جاتے ہیں ایئرپورٹس۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، اور پھر یا پھر وہ اگر ایئرپورٹ بن گئے تو وہاں پہ شہری آبادیوں کو کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ آبادیاں مت ہوں۔ تو میں ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میری عقل یا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ شاید یہ ملک جو تھے انہوں نے جب ایئرپورٹ بنایا انہوں نے یہ سوچا ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی اس قسم کوئی حادثے کی صورت پیش آ رہی ہو تو وہ بجائے اس کے کہ کسی گھر یا کسی محلے یا کسی شہر کے اندر کو جہاز کو گرایا جائے، وہ سمندر کے اندر اتارنے کی کوشش کی جائے اگر رن وے میسر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، یا ویسے ہی اگر لینڈنگ یا ٹیک آف کے وقت کوئی حادثہ پیش آنے کا چانس ہو تو وہ بجائے شہری آبادی پہ ایسے جہاز گریں، وہ کسی اور کھلی جگہ پہ یا کسی سمندر کے یا پانی کے میں معاملہ پیش آ جائے۔ اس صرف ایک سوچ کے ساتھ جو میرے ذہن میں آ رہی تھی میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میرا گمان یہی ہے کہ شاید یہ ایئرپورٹس جو بنائے جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا جو سمندر کے قریب تھے یا شہری آبادیوں سے دور تھے، جیسا ابھی ہمارا ایک ایئرپورٹ بنا ہے اسلام آباد، بہت اچھی جگہ پہ بنا ہے، کوئی شہری آبادی نہیں ہے قریب، مطلب ابھی ہو جائیں تو وہ ہماری جاہلیت ہے کہ ہم پھر وہاں پہ پلاٹنگز کر کے وہاں گھر بے شمار پلازے کھڑے کر دیں، تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں، لیکن ضرورت نہیں ہوتی ہے ایئرپورٹ کون سا آپ نے کوئی روز روز جانا ہوتا ہے۔ ایک اچھا سا روڈ کی ایکسیس دے دیں جہاں پہ آپ ایزیلی پہنچ سکیں ایئرپورٹ تک، باقی گھر کے بالکل ساتھ ایئرپورٹ ہونا ضروری نہیں ہے، ایئرپورٹ ہے کریانے کی دکان نہیں ہے یہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور جو لوگ ایک دفعہ پھر جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کا موقع دے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو ہر وقت اپنی موت کی فکر کرتے رہنی چاہیے۔ السلام علیکم۔